عظیم صورتیں ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دو صورتیں اکٹھے نازل ہوئی، سورہ فلق اور سورہ ناس اکٹھے نازل ہوئی. جب یہ دو صورتیں نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر ایسی آیات نازل ہو گئی ہیں کہ ان کی مثل کوئی آیت نہیں، ان جیسی کوئی آیت نہیں. میرے اوپر ایسی آیات نازل ہوئی کہ ان جیسی کوئی آیت نہیں ہے. کیا مطلب ان جیسی کوئی آیت نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شرور، برائیاں، ان کو دفع کرنے کے لیے جتنا اثر اللہ نے ان دو صورتوں کے اندر رکھا ہے اتنا اثر اور کسی کلام میں نہیں. جادو ہو جائے، نظر بد ہے، تو ان کے دفاع کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جتنا اثر ان دو صورتوں میں رکھا اتنا اثر کسی کلام میں نہیں ہے. نہ تورات کے اندر کوئی ایسا کلام، نہ انجیل و زبور کے اندر کوئی ایسا کلام ہے، اور نہ ہی خود قرآن کے اندر ایسا کلام ہے جس کے اندر اتنا اثر ہو جتنا اثر اللہ نے ان دو صورتوں کے اندر. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ان دو صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کلمات کے ذریعے پناہ مانگتے ہیں، مختلف کلمات کے ذریعے. لیکن جب یہ دو صورتیں آپ پر نازل ہوئی، سورہ فلق اور سورہ ناس، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا معمول بنا دیا. اور آپ نے امت کو بھی تلقین فرمائی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ان کی تلاوت کر لیا کرو تاکہ تم شرور اور آفات سے محفوظ رہ سکو. تھوڑا سا اگر ان کے مفہوم میں غور کریں گے نا بات واضح ہو جائے گی. دو صورتیں ہیں نا، ان کا حاصل یہ ہے کہ انسان وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. انسان کس کی پناہ میں آنا چاہتا ہے؟ تو بتا، جو آدمی اللہ کی پناہ میں آ جائے، جو انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے، کوئی چیز اس کا کچھ بگاڑ سکے گی کیا؟ ان کا حاصل یہ ہے دو صورتوں کا. انسان اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے، جو آدمی اللہ کی پناہ میں آ جائے کوئی اس کو کچھ بگاڑ سکے گا؟ لیکن ہمارا تو نظریہ ہے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. نفع پہنچانے والا کون ہے؟ بولو. نقصان اگر اللہ نہ چاہے پوری مخلوق جمع ہو جائے آپ کو نفع پہنچانے پر، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. اور پوری مخلوق جمع ہو جائے نقصان پہنچانے پر، پوری امت کوشش کرے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب ایک انسان ان دو صورتوں کو پڑھتا ہے تو اللہ کی پناہ میں آتا ہے. جو انسان اللہ کی پناہ میں آ گیا پھر اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں. علماء نے بڑی عجیب بات لکھی، بات سمجھے، بات ختم کرتا ہوں میں. پرانے لوگ دیکھتے ہوں گے صبح سویرے اندھیرے سے روشنی نکلتی ہے، اس کو فلک بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اس کو فلک بولتے ہیں. علماء نے اس پر لکھا اللہ نے قل اعوذ برب الفلق کہہ کر یہ سمجھایا میں اللہ اتنی تاریکی اور اندھیرے سے روشنی نکالنے پر قادر ہوں. اتنی تاریکی اور اندھیرے سے میں اللہ روشنی نکالنے پر قادر ہوں، تو تمہیں مشکلات سے میں نہیں نکال سکتا. جو اللہ اس سخت اندھیرے سے روشنی نکالنے پر قادر ہے، آپ جتنی مشکلات میں ہوں، جتنی تاریکی اور اندھیرے میں ہوں، آپ اس کی بارگاہ میں آ جائیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس سے مانگیں، اللہ آپ کو تمام مشکلات سے نکال دے گا. یہ سبق ہے.